على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے قابل صدر احترام محترم عزیز و دوستو حضور، روز قیامت انسان کی نجات کا جو دار و مدار ہے وہ دو باتوں پر ہوگا. نمبر ایک ایمان اور نمبر دو اعمال صالحہ. اعمال صالحہ کسے کہتے ہیں؟ انسان کے جسم سے نکلنے والا ہر وہ عمل جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہو اسے اعمال صالحہ کہا جاتا ہے. میرے محترم عزیزوں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ روز قیامت نجات کے لیے اعمال صالحہ کی اہمیت اور اعمال صالحہ کی قیمت بہت زیادہ ہوگی. لیکن اگر ایمان اور اعمال صالحہ دونوں کے درمیان موازنہ کیا جائے، ایمان اور اعمال صالحہ دونوں کا مقابلہ کیا جائے تو یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ ایمان کی جو اہمیت ہے وہ اعمال صالحہ سے کہیں زیادہ ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ کی قدرت کے اندر کسی کو بھی شریک نہ کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی تمام ذات، صفات اور قدرت کے ساتھ ایک ماننا. میرے محترم عزیزوں، قیامت کے دن اگر کوئی انسان اعمال صالحہ کی بہت زیادہ پونجی لے کر آ جائے لیکن اگر اس کے ایمان میں کمی ہوئی تو یہ اعمال صالحہ کی زیادتی اس کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ نہیں بن سکتی ہے. اور اگر قیامت کے دن کوئی شخص اعمال صالحہ کے اندر کمی لے کر آ جائے، اس کی نیک اعمال کم ہو، اس کی نیکیاں کم ہو لیکن اس کا ایمان مضبوط ہو، اللہ کی ذات پر اس کا ایمان بالکل مضبوط رہا ہے اور اس نے توحید پر زندگی گزاری ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما دے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کی اہمیت جو ہے وہ اعمال صالحہ سے زیادہ ہے. خود اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا يفتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين. کہ یہ کفار اگر روئے زمین کے برابر بھی سونا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے تو بغیر ایمان کے ان کا یہ صدقہ ان کو کوئی بھی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہوگا. تو ایمان کے بغیر میرے محترم عزیزوں اعمال صالحہ بالکل بے قیمت بن جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایمان کی 70 سے بھی زائد شاخیں ہیں اور اس میں سب سے افضل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے. گویا کہ توحید کی جو بنیاد ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہے. اب لا الہ الا اللہ کس سے کہتے ہیں اور اس کے معنی کیا ہے؟ تو فرمایا ما شاء اللہ کان، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وما لم یشاء لم یکن، اور اللہ اگر کسی بات کو نہ چاہے تو زور زبردستی اللہ تعالیٰ سے کوئی اپنی بات کو منوا نہیں سکتا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے خود یہ ارشاد فرما دیا کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا مگر ہوتا وہی ہے جو رب العالمین اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کن ہو جا، فیکن اس کے کہتے ہی وہ چیز وجود میں آ جایا کرتی ہے. اور ارشاد فرمایا وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اس سے بھی زیادہ نزدیکی سے سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پورا ہونے میں اتنا بھی وقت نہیں لگتا. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، مگر کہ جتنا وقت تمہیں آنکھ کے جھپکانے میں لگتا ہے، اللہ نے چاہ لیا کسی کام کے کرنے کو، ہمیں آنکھ جھپکانے میں جتنا وقت لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پورا ہونے میں اس سے بھی کئی کم وقت لگتا ہے. اس لیے فرمایا ان ربک فعال لما یرید، بے شک تمہارا رب جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. بڑے عجیب الفاظ استعمال فرمائے کہ ان ربک فعال لما یرید، بے شک تمہارا رب جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. اور کیسا کر گزرتا ہے؟ تعز من تشاء، وہ جسے چاہے تو ذلت کے نقشوں سے نکال کر عزت کی بلندیوں پر بٹھا دے. وتذل من تشاء،
اور وہ جسے چاہے تو ذلت، فرمایا کہ عزت کے نقشوں سے بھی نکال کر جو ہے وہ ذلت کی گھاٹیوں کے اندر، کھائیوں کے اندر ڈالنے والا بن جائے۔ تؤتی الملک من تشاء، وہ جسے چاہے تو تمام وسائل کی موجودگی کے اندر بھی بادشاہت عطا فرما دے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، وہ چاہے تو تمام ووٹر اور سپورٹروں کی موجودگی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرسی سے اور عہدوں سے انسان کو نیچے گرا دے۔ وہ اسی کی قدرت ہے میرے محترم عزیزوں کہ یہب لمن یشاء اناثا، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے ادا کرتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتا ہے تو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے بانج رکھنا چاہے تو پھر میرے محترم عزیزوں کسی پیری فقیری کے اندر اور کسی فرمایا بڑے سے بڑے اللہ والے کے اندر اور کسی بڑی سی بڑی منت اور سماجت کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اولاد نہ دینے کا فیصلہ فرما دیا، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو بانج رکھنا چاہا تو پھر میرے محترم عزیزوں دنیا کا کوئی ولی، کوئی صحابی، کوئی تابعی، حتیٰ کہ کوئی نبی بھی میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں کسی کو اولاد عطا نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ یغفر لمن یشاء، اسی کی چاہت ہے کہ جسے چاہے معاف کر دے۔ ایک آدمی 100 قتل کر کے نکلا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اسے معاف کر دیا۔ ایک عورت نے ساری زندگی جو ہے وہ فحاشی کے اندر گزاری ہے، اللہ نے چاہا تو معاف کر دیا۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، بنی اسرائیل کا ایک شخص 5 سال تک عبادت کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عذاب کے اندر مبتلا فرما دیا۔ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر چاہے اس پر فرمایا کہ رحم کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کرنا چاہے تو لمن شاء منکم ان یستقیم، جس کے لیے گمراہی کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا تو پھر کون ہے تم میں سے جو اس انسان کو ہدایت دینے والا بن جائے۔ میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، انسان کی شاہرگ سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید ہے، انسان کی زبان سے الفاظ بعد میں نکلتا ہے، انسان اپنے فرمایا کے الفاظ کا اظہار بعد میں کرتا ہے، جو الفاظ دل کی گہرائی میں اور دماغ کے کونوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں، جو انسان جانتا بھی نہیں میں چند دیر کے بعد تھوڑی دیر بعد کیا الفاظ نکالوں گا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی جاننے والے ہیں۔ میرے محترم عزیزو، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ یعلم ما یلج فی الارض، زمین سے جو کچھ نکلتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، وما یخرج منہا، اور جو فرمایا کہ زمین پہ چڑھتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، وما ینزل من السماء، جو آسمان سے نازل ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وہی تو ذات ہے میرے محترم عزیزو جو لا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور ہے، جو آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے، آنکھ سے کوئی آدمی کسی کے لیے اشارہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور انسان اپنے دل کی گہرائی کے اندر کسی بات کو چھپا کے رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی جاننے والے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے سارا کا سارا ایک اللہ کی تسبیح بیان کر رہا۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ ہی کی فرمایا کہ تسبیح اور تقدیس میں ساری کی ساری کائنات میرے محترم عزیزوں لگی ہوئی ہے۔ یہ پہاڑ جو ہیں یہ قاعدے کی حالت میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، چوپائے 4 پاؤں والے جانور رکوع کی حالت میں اللہ کی تسبیح کو بیان کر رہے ہیں، رینگنے والے جانور سجدے کی حالت میں اللہ کی تسبیح کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ درخت جو ہیں وہ قیام کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس کو بیان کر رہے ہیں۔ میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ کامل، وہ مکمل اور وہ اکمل ذات ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کی مکمل قدرت ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہ چاہے تو مردہ میں سے زندہ کو نکالے، ویخرج المیت من الحی، اور وہ چاہے تو زندہ میں سے مردہ کو نکالنے والا بن جائے۔ ویحیی الارض بعد موتها، اللہ ہی کی وہ ذات ہے میرے محترم عزیزوں جو زمین کو مردہ ہونے کے بعد مینا برسا کر دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، اور اللہ ہی کی ذات ہے کہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور ارشاد فرمایا میرے رب نے کہ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور یہ جتنی بھی کائنات ہے ان کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں، ان آسمان اور زمین کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں، اور ان کی حفاظت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی تھکتا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کو بیان فرماتے ہیں، اللہم انت احق من عبد، اے اللہ
تو ہی اس قابل ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، وَأَحَقُّ مَنْ ذُكِرَ اے اللہ تو ہی اس قابل ہے کہ جسے یاد کیا جائے، الْمَلِكُ لَا شَرِيكَ لَكَ وہ ایسا اکیلا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، وَالْفَرْدُ لَا نِدَّ لَهُ وہ ایسا فرمایا کہ بے مثل ہے کہ اس کی ساری کائنات میں اس کی کوئی مثال نہیں، لم يتخذ صاحبہ وہ بیوی سے پاک ہے، ولا ولدا وہ اولاد سے پاک ہے، ولم يكن له شریک فی الملک اور جسے اس نے خود پیدا کیا ان کو اپنی بادشاہت کے اندر شریک نہیں کیا، لم یلد ولم یولد نہ اس کا اوپر کوئی رشتہ ہے کہ اس کا باپ ہے پھر دادا ہے پھر پردادا ہے، ولم یولد اور نہ فرمایا کہ نیچے کوئی رشتہ ہے کہ بیٹا ہو پوتا ہو پھر پرپوتا ہو، ان تمام کی تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، وہ ایسی ذات ہے کہ اجود من سئل اس سے زیادہ کوئی سخی نہیں، اس سے زیادہ کوئی دینے والا نہیں، ساری کی ساری کائنات کے انسان بیک وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ بیک وقت ہر ایک انسان کو اس کی ضرورت کے مطابق عطا کرے، اس کی شان میں اس کے خزانوں میں کوئی کمی آنے والی نہیں، وَأَنصَرُ مَنِ ابْتُغِيَ اس سے بڑا کوئی مدد کرنے والا نہیں، 313 صحابہ کرام کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے سر و سامانی کی حالت میں کئی فرمایا کفار جو سارے کے سارے سامان سے لدے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی مدد فرما کر اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخروئی اور فتح نصیب فرمائی، وَأَرْأَفُ مَن مَلَكَ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے زیادہ کوئی مہربان نہیں، اور آگے ارشاد فرمایا وَأَوْسَعُ مَنْ أَعْطَى اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کوئی عطا کرنے والا نہیں، اس لیے فرمایا کہ كُلُّ مِلْكٌ ضَالٌ إِلَّا مِلْكَ اللَّهِ اللہ کی بادشاہت کے سوا دنیا کی تمام بادشاہتیں جو ہیں وہ فنا ہونے والی ہیں، اور فرمایا کہ اللہ کی ذات کے سوا ہر ذات فنا ہونے والی ہے، اور آخر میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَى اللَّهُ باطل یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا دنیا کی ہر شے جو ہے وہ باطل ہے۔ ایک کیڑا ہے میرے محترم عزیزوں، دو پتھروں کے درمیان میں ہے، اور دو پتھروں کے درمیان جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وہ کیڑا نظر آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، اس کیڑے کے منہ میں سبز پتا ہے اور اس کی زبان پر یہ الفاظ ہیں کہ سبحان من یرانی پاک ہے وہ ذات جو ان پتھروں کے درمیان بھی مجھے دیکھنے والی ہے، وَيَعْرِفُ مَكَانِي اور میرے رہنے کی جگہ کو فرمایا کہ جاننے والی ہے، وَيَسْمَعُ كَلَامِي اور پاک ہے وہ ذات جو ان پتھروں کے درمیان بھی میری بات کو سننے والی ہے، وَيَرْزُقْنِي وَلَا يَنْسَانِي اور پاک ہے وہ ذات جو فرمائے ان پتھروں کے درمیان بھی مجھے رزق پہنچانے والی ہے، مجھے بھولنے والی نہیں ہے۔ میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے محبت کرنا ایمان کی شرط اول ہے، اور جو رب میرے محترم عزیزو ہر عیب سے پاک ہو، جو رب تمام قدرتوں کا مالک ہو، جو رب تمام طاقتوں کا مالک ہو، جو رب تمام صفات کا مالک ہو، اس رب سے محبت کرنا تو میرے محترم عزیزو اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر کس رب سے محبت کی دعوت دی جا رہی ہے؟ اس رب سے میرے محترم عزیزوں جو وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ہم نے جو سوال اللہ تعالیٰ سے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس سوال کو پورا کیا، ہماری اس ضرورت کو پورا کیا، اور خود ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا میری دی ہوئی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو گننا تو بہت دور کی بات ہے، میری جو تم پر نعمتیں نازل ہوتی ہیں ان کو تم شمار بھی نہیں کر سکتے ہو۔ ایسی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان سے کی ہے کہ خود اپنی زبان سے ارشاد فرمایا کہ یا ابن آدم خلقت الاشیاء لأجلک وخلقتک لأجلی اے ابن آدم ساری کی ساری دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کو میں نے تیرے لیے بنایا ہے، لیکن تجھ کو میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ فلا تشتغل بما هو لك عمن انت له تو ان چیز میں مشغول نہ ہو جس چیز کو میں نے تیرے لیے بنایا ہے، اس ذات سے غافل ہو کر جس ذات کے لیے تیرا وجود کیا گیا ہے، جس ذات کے لیے تجھے وجود میں لایا گیا ہے۔ یا ابن آدم انی لک محبا اے میرے بندے، اے ابن آدم میں تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، فبحق علیک کن لمحبا بس تجھ پر بھی یہ بات واجب ہے کہ تو بھی مجھ سے محبت کر۔ یا عبادی خلقتک لعبادتی اے میرے بندے تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، فلا تلعب تو کھیل کود میں مشغول نہ ہو۔ یا عبادی قدرت لک رزقا تیرے لیے رزق کو مقدر کیا جا چکا ہے، فلا تتعب تو اس کے ڈھونڈنے میں اپنے آپ کو مت تھکا، تیرا نصیب تجھے مل کے رہے گا۔ بقدر ضرورت محنت کر لے، مقصد میری رضا کو بنا لے، میری چاہت کو بنا لے، اس لیے کہ ان وجدتنی وجدت کل شیء اگر مجھے پا لیا میرا بندہ تو سب کچھ پا لیا، وان فقدتنی فاتک کل شیء اور اگر مجھے کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا، وانا خیر لک من کل شیء اور تو سمجھ یا نہ سمجھ لیکن میں تیرے
تیرے لیے ہر چیز سے زیادہ بہتر ہوں، وَأَنَا أُحِبُّ لَكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، تو جان یا نہ جان میں تجھ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہوں۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم تو دنیا میں یہ مانگتے ہیں کہ وفا کے بدلے میں وفا اور محبت کے بدلے میں محبت ہونی چاہیے، تو جو اللہ ہم سے محبت کرے ہم بدلے میں جفا کریں، بدلے میں نافرمانی کریں، یہ عین انصاف نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا ایمان کی بھی شرط اول ہے اور میرے محترم عزیزوں بشری تقاضا بھی ہے۔ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت یہ ہے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے اور اس کے نبی کا کوئی طریقہ نہ چھوٹے۔ یہ میرے محترم عزیزوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ سلطان محمود ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا ایک غلام تھا ایاز۔ عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ وزراء سے بھی زیادہ سلطان محمود کو جو تھا اس ایاز سے محبت تھی، اور یہی محبت کی وجہ تو تھی اس کے جو وزراء تھے وہ اس کے حاسد بن گئے، حسد کرنے والے اس پہ بن گئے۔ سلطان محمود نے ایک دن اپنے 25 وزراء کو جمع فرمایا، بالکل اپنے قریبی وزراء کو، اور اپنے جو قوم کا خزانہ تھا اس میں سے ایک قیمتی ہیرا منگوایا، اور باری باری تمام وزراء کے ہاتھ میں وہ ہیرا دیا گیا، اور جس وزیر کے ہاتھ میں وہ ہیرا جاتا کہتا اس کو توڑ دو۔ ہر وزیر ہیرے کو دیکھتا، دائیں بائیں بائیں، اتنی قیمتی چیز وہ آگے کر دیتا، پھر دوسرا آگے کر دیتا، پھر تیسرا آگے کر دیتا۔ غرض یہ کہ وہ 25 کے 25 وزراء نے اس ہیرے کو اپنے ہاتھ میں لیا لیکن توڑنے سے انکار کر دیا۔ پھر اسی موجودگی کے اندر، انہیں وزراء کی موجودگی کے اندر، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ ایاز کو بلوایا اور ایاز کو وہ ہیرا دیا، اور ہیرا دینے کے بعد ایاز کو کہا کہ ایاز اس ہیرے کو توڑ دو۔ وہ جو ایاز تھا سلطان محمود کا جو غلام تھا، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں، ہیرا اٹھایا، جیسے ہی بادشاہ نے کہا اس کو توڑ دو فوراً زمین پر پٹک کر اس کو توڑ دیا۔ اب تو وزراء بڑے خوش ہوئے دل میں اور بڑا شور شرابہ کیا کہ یہ بڑا ناشکرا آدمی ہے، اتنا قیمتی ہیرا جو ہم نے توڑنے سے منع کر دیا، ایک بار بادشاہ نے کہا اور اتنا بڑا قومی خزانے کا نقصان کر دیا، بادشاہ کا نقصان کر دیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر مسکرانے لگا۔ پھر بادشاہ نے ایاز سے کہا کہ اب ان وزراء کو بتاؤ کہ تم نے جو ہے یہ ہیرا کیوں توڑا ہے؟ تو اس ایاز نے کہا کہ اے معزز لوگوں، تمہارے نزدیک اس ہیرے کی قیمت تو زیادہ تھی لیکن بادشاہ کے حکم کی قیمت کوئی نہیں تھی، لیکن میرے نزدیک بادشاہ کے حکم کی قیمت جو ہے وہ اس ہیرے سے کئی زیادہ تھی، اور میں نے بادشاہ کے حکم کو مقدم رکھتے ہوئے اس کو ترجیح دیتے ہوئے اس ہیرے کو توڑ دیا۔ یہ بات سن کر سارے کے سارے وزراء جو ہے وہ شرمندہ ہو گئے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ قصہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں میرے محترم عزیزوں، اسی طرح ہمارا دل ہے، ہماری چاہتیں ہیں، ہماری خواہشات ہیں، ہمارے نزدیک ان کی قیمت بہت زیادہ ہے، لیکن ایک ہماری خواہش کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی قیمت آ جاتی ہے۔ تو جو اپنی خواہش کو قربان کر دے گا، اپنی چاہت کو توڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کو مقدم کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گی۔ جس طرح سلطان محمود جو تھا اس کی چاہتوں کو 25 وزراء نے پورا کیا لیکن ان سے راضی نہیں ہوا، ایک ایاز نے اس کی چاہت کے خلاف چل کے اس کے حکم کو پورا کیا تو فرمایا اس سے راضی ہو گیا۔ اسی طرح میرے محترم عزیزوں، ہماری خواہشیں اگرچہ ٹوٹ جائیں، ہماری چاہتیں اگرچہ ٹوٹ جائیں، لیکن اللہ کا حکم ہماری زندگی سے نہ ٹوٹے، یہی بندگی کا اصل مطالبہ ہے اور یہی بندگی کا اصل مقصد ہے۔ تو بس میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آج کا میرا موضوع سخن یہی تھا کہ اللہ کی ذات سے مجھے اور آپ کو محبت کرنی ہے۔ تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو بیان کر کے اس کی قدرت، اس کی منزلت کو دل میں رکھا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ خود ارشاد ربانی ہے کہ الرمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے محبت چاہے، جو اللہ کو اپنا بنانا چاہے، اس ایک مہینے کو ادب کے ساتھ گزار دے، اس کے روزوں کو ادب کے ساتھ گزار دے، اس کی راتوں کو عبادت میں گزار دے۔ رمضان کی انتہا کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات سے ایسا تعلق قائم ہوگا جو سال کے 11 مہینے ٹوٹنے والا نہیں بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی ذات عالی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔